موجودہ زمانے میں وہ حالات پوری طرح ظاہر ہو چکے ہیں جن کو قرب قیامت کی علامت کہا جا سکتا ہے۔ موجودہ زمانے میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ آئیڈیولوجیکل جسٹیفیکیشن نظریاتی جواز کے تحت برائیاں کی جا رہی ہیں۔ بظاہر اب اس کا امکان ختم ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ روایات میں آیا ہے کہ ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب دیا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ آنے والے نے پوچھا کہ امانت ضائع کیا جانا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عہدے نااہل لوگوں کو دیے جانے لگے تو اس وقت تم قیامت کا انتظار کرو۔ صحیح بخاری کتاب العلم۔ اس حدیث پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس آخری دور کا ذکر ہے جبکہ دنیا میں عمومی بگاڑ آ جائے گا۔ اسی عمومی بگاڑ کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمام عہدوں پر نااہل افراد قابض ہو جائیں گے۔ وہ اپنے منصب کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کریں گے، نہ کہ اپنے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے۔ ایسا کب ہوگا؟ ایسا اس وقت ہوگا جبکہ سماج میں صرف نااہل افراد باقی رہ جائیں۔ اس حدیث میں دراصل اس وقت کا ذکر ہے جبکہ عمومی بگاڑ اپنی آخری حد تک پہنچ جائے گا، جبکہ غلط کام کرنے والا اپنے غلط کام کو اچھا سمجھے گا، جبکہ غلط کام کرنے والے کو کوئی روکنے والا نہ ہوگا۔ جب منافقانہ باتوں کا عمومی رواج ہو جائے گا، جب غلط قسم کے لوگوں کو سماج میں غلبہ حاصل ہو جائے گا، جب لوگ صرف اپنے ذاتی مفاد کو جانیں گے نہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو۔ جب انسان کا یہ حال ہو جائے تو موجودہ زمین پر انسان کی آبادی کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ وہی ہے جس کو قیامت اور روز جزا ڈے آف ججمنٹ کہا جاتا ہے۔